خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے منہ میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل رسالت کل امارت کل امامت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل کل خدا کے یہاں تمہارے لیے عطائے عالم جلال کرب فیوض عدم بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے خود کو موڑ دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سوال چلے کے باغ بنے وہ پھول کھلے کے دنوں بنے لوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے اللہ جل جلالہ وعلا نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سید سرورات حامی بے قصام فخر آدم و بنی آدم نبی رسول محتشم نیر بطحہ رازدار معموحہ صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ سرخیل زہرہ جمالہ تتمہ دورہ نور ذات لم یزل جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دربار محمد پاک کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت ہدیہ نعت عرض کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی القدر ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان عظیم اور فضل عظیم ہے الحمدللہ ماہ رمضان مبارک ماہ مقدس اپنی تمام تر عظمتاں دے نال رفاتاں دے نال اور اپنی فیض اور اپنی برکتاں عطا فرماندے ہویا جاری و ساری ہے ختم ہونا نہیں اجے جاری ہے الحمدللہ اور بہت ساری برکتاں تے رحمتاں اجے اپنے منن والے محبت کرنے والے عطا فرماوے گا انشاءاللہ اور بڑی سعادت مندی اور خوش وقتی ہے ان لوگوں واسطے جنہوں نے اس ماہ مبارک دی عزت عظمت اور اس مقام اس مہینے کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہویا اس مہینے کا احترام کر رہے ہیں اس مہینے کا ادب کر رہے ہیں اور اس ماہ مقدس دے روزے بھی رکھ رہے ہیں تے عبادت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ دی توفیق نال اللہ دی دتی ہوئی توفیق نال جڑے لوگ بھی اس ماہ مبارک دی برکت تے رحمتاں لٹ رہے ہیں بڑے خوش نصیب لوگ نے اور جڑے لوگ اس مہینے دی برکت لٹن تو معلوم ہیں اجے بھی انہوں نے اس مہینے دی قدر دا پتہ نہیں چلے آنا انہوں نے اس دی قدر دی توفیق عطا فرمائے یقیناً میرے آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت نو ماہ مقدس ماہ رمضان دی
قدر دا پتہ چل جاتا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنی شان والا مہینہ ہے۔ کہ فرمایا میری امت تمنا کرتی کہ 6 مہینے ہی ماہ رمضان رہ گئے، سبحان، 1 مہینہ نہیں، پھر 6 مہینے ہی ماہ رمضان ہوئے، لیکن قدر والے میں ہوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ٹوٹے پھوٹے روزے، عبادات، ناقص عبادات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس مہمان دی، اس ماہ ذیشان دی سانو عزت کرنے دی، توقیر کرنے دی، ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی کا سامعین، دوسرا جمعہ المبارک آپ احباب کے سامنے جس موضوع تے گفتگو دی سعادت حاصل ہو رہی ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے جدا عنوان ہے زکوٰۃ دی اہمیت اور فضیلت اور مسائل۔ چونکہ زکوٰۃ اسلام دے ارکان خمسہ وچوں اہم ارکان وچوں ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کا تعلق فرض کے نال ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کریم کے اندر بھی بارہا مرتبہ بیان کی گئی، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی زکوٰۃ کو بڑی اہم قرار دیتا گیا، اور اس کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ چونکہ اسلام کا ایک فرض ہے، تو جس طرح نماز فرض ہوندی ہے تو وہ متعلق سیکھنا جاننا کہ نماز کیویں پڑھنی ہے، طریقہ کی ہے، نماز کو پہلے کی کرنا ہے، طہارت تک کی حکم ہے، اے ساری گلاں نماز کے متعلقہ انہاں کا جاننا سیکھنا کی ہے جی فرض ہے جی، انہاں کا جاننا فرض ہے کہ نماز فرض ہے، ساڈے تے پڑھنی ہے تے بندے نوں پتہ ہوے کہ کیوں پڑھنی ہے، طریقہ کار کی ہے، اودے واسطے کی سانوں کام کرنے پینے نے، طہارت تک کی طریقہ ہے، وضو دا غسل تک طریقہ کی ہے، نماز پڑھن تو پہلے جنہاں گلاں کا جاننا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جنہوں تے فرض ہو جائے، وہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے، جنہوں اللہ نے اپنی رحمتہ دے صدقے، اپنے فضل دے صدقے مال و دولت کثیر عطا فرما دیتا، ایسے بندے ہوتے جنہوں تے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس بندے ہوتے زکوٰۃ دے مسائل کا سیکھنا، مسائل کا جاننا بھی فرض ہو جاتا ہے جی، وہ ہوتے زکوٰۃ دے مسائل کا جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی کی کرتے ہیں جی، ہاں جی، نہ نماز پڑھنی ہے نہ زکوٰۃ، نہ نماز دے مسائل سیکھنے نے، نہ زکوٰۃ دے مسائل سیکھنے نے۔ اس وجہ سے ساری بدقسمتی سمجھ لو، معروفی سمجھ لو کہ اسلام کی پوری، قرآن کی پوری سمجھ لو کہ لوگ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سارے کو زکوٰۃ فرض ہے، یہ علمی ہے سارے معاشرے کا، اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے ملوث نے جی زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ سارے کو زکوٰۃ آیا فرض ہے یا نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہوئے گا تو پھر ادا کدو کرنی ہے جی، آپ پتہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ مسائل کا پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کیوں کرنی ہے، ادا کرنا طریقہ کی ہے، قدر ادا کرنی ہے، کنی ادا کرنی ہے، ساری چیزیں زکوٰۃ کے لوازمات نے، یہ متعلق جاننا، علم رکھنا ہر بندے ہوتے مسلمان ہوتے فرض اور ضروری ہے جڑا صاحب نصاب ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو فوراً بعد اللہ نے حکم دیتا کہ زکوٰۃ ادا کریا کرو، یعنی زکوٰۃ کا حکم ہے، امر اتم الوجوب جی، حکم وجوب واسطے یعنی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، تو پتہ چلیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، اور میرا حکم شریعت مطالعہ نے دیتے ہیں، اور جس چیز کا شریعت مطالعہ نے حکم دیتا ہوئے جو چیز واجب کے درجے وچ آ جائے یا فرض کے درجے وچ آ جائے وہ دا انکار کرنے والا دار اسلام تو خارج ہو جاتا ہے جی۔ پچھلے دن درس قرآن میں انہوں نے عرض کی ہے جی کہ زکوٰۃ اگر کوئی بندہ منکر ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی کوئی زکوٰۃ شکات کوئی نہیں، کوئی عشر زکوٰۃ نہیں ہے، ایویں مولویوں دی گلاں نے جی، سارے لوگ اسلام طور تے کہہ دیندے نے کوئی نہیں جی، ایویں علماء نے جو اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں، زکوٰۃ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی تراویح کا کوئی وجود نہیں ہے، باقی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، چلو یہ چیزیں تو سنت موقع کے حکم ہے۔ اگر زکوٰۃ کا کوئی انکار کرنے والا آپ کو نظر آتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے، تو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جہاد فرما دیا. جی پتہ چلا کہ جو منکر زکات ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جہاد کرنا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے. تو اس لیے گرامی قدر سامعین میرے مسلک کے عظیم لوگوں حضور کے غلاموں رضی اللہ خیر جی حضور السلام دی امت جی ہوتا یہ حق ہے کہ حضور نے اپنے آپ امتی کروا لیا تے جڑیاں چیزاں ساڈے تے حضور دی شریعت دے طرفوں واجب نے ضروری نے انہاں دا سیکھنا بھی تے ساڈے تے ضروری اور واجب ہے. جی میں رمضان دے وچ بھی لوگوں نوں ٹائم کوئی نہیں ہوندا نہیں سیکھن واسطے یہ تے مہینہ ہے جس وچ کرم نوازیاں ہوندیاں نے اور ایک خاص ماحول ہوندا ہے اور ماشاءاللہ جڑے آپ پہلے آ جاندے ہو اسلام میں محبت پیش کرتا تسی تشریف لے کے آندے ہو بہت سارے لوگ نے کہ جڑے ماہ رمضان دے وچ بھی کوئی ٹائم نہیں لگدا اللہ ایسی قوم نوں ہدایت عطا انہوں نے غلط نہیں کر سکتا ہوں کہ ممبر رسول سے بیٹا جی وہ شایان شان بھی نہیں ہے ایسی قوم واسطے ہدایت دی دعا کر سکتے ہیں کہ جنہاں نوں ماہ رمضان جیسے مبارک گھڑیاں دے وچ بھی گھر نہیں بھولدا وہ اللہ دے گھر دے وچ اس ٹائم آندے نے کہ جدوں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں جلدی آن دی توفیق عطا فرماوے اور زکات دے وسائل اور فضائل سیکھنے سننے دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین 18 سپارے کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکات فاعلون. جی والذین هم للزکات فاعلون اس تو پہلے بہت ساری ایمان والے لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہے اس موضوع تے کئی جملے پہلے تفصیلی بیان ہو چکے ہیں. جی مومنین دی صفات وچوں یعنی مومن کی شان ہے کہ جب وہ تے زکات فرض ہو جائے تو پھر زکات ادا کرتا ہے. جی جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا کسی نماز نہیں پڑھتا تو زکات کیڑے کھاتے دیا جی ان کو میری چیز کی پرواہ نہیں ہے لیکن جڑا بندہ نمازی ہے جنہوں اللہ نے شکر عطا فرمایا جنہوں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائی ہے تو ان سے ہی ہے نا کہ جس طرح نماز فرض ہے زکات بھی فرض ہے تو زکات ادا کرنا ایمان والیاں کی نشانی ہے. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑے اسلام دا پورا ہونا ہے اسلام ادو پورا ہوتا ہے کہ تسی زکات ادا کرتے ہو. سارے کہہ دو سبحان اللہ. نہیں اسلام تب پورا ہوتا ہے کہ جب انسان زکات ادا کرے گا کہ پتہ ہوگا کہ زکات کا کوئی فرض ہے یا نہیں ہے. وہ حوالے نال سب سے پہلی چیز ہے انشاءاللہ میں آپ نے جا کے کچھ مسائل بھی عرض کروں گا زکات کے حوالے دے نال فضیلت ہر کسی کو پتہ ہے کہ زکات ادا کرن نال مال دے وچ برکت آ جاتی ہے. جی مال مبارک ہو جاتا ہے زکات سب فرض ہے اللہ دا حق ہے جب اس کی کٹا گے سارا مال کام نہیں ہوے گا ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ اللہ مال دے وچ برکت دے نال عطا فرما دے گا. جی تو یہ کنسپٹ غلط ہے کہ زکات دیں گے تو پھر تو ایک بوری کم ہو جائے گی یا 1000 میں سے کچھ زکات نکالیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے لاکھ روپے میں سے جو ہے وہ 2500 زکات نکالیں گے تو پھر ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے. تو یہ تصور ہی غلط ہے. زکات اس لیے فرض نہیں ہے کہ پیسے ختم ہو جائے بلکہ زکات اللہ اس لیے فرض فرمائی ہے تاکہ پیسوں کے اندر اللہ اور زیادہ برکت دے. اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق. ہاں گرامی قدر سامعین توجہ فرمانا اللہ نے زکات نصاب دے فرض کی تھی صاحب نصاب 7.5 تولے سونا جدے کول موجود 52 تولے 52 تولے چاندی پر موجود ہے یا دی مالیت دے برابر او دے مال دے برابر دی قیمت دے برابر کوئی اور چیز پیسے امان کوئی کول موجود ہے اللہ نے اس دے زکات فرض عطا فرما دی فرض کر دیتی اور اس مال دے ایک سال گزر گیا ہے کہ پھر زکات ادا کرنا فرض ہو گیا ہے. جی اگر سال گزر گیا سال کے وچ ایسا بندہ جاندا ہے کہ زکات سال کے وچ ایک مرتبہ فرض ہے کہ ذات مساج کرتا کہ زکات ادا کرنا طریقہ کار کی ہونا چاہیے اور کس طرح بندے کو اندازہ لانا چاہیے یا بندے کا طریقہ کار کی ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی وہ آگے جا کے بیان ہوے گا. تو زکات جو متعلق یہ بھی سماعت فرما لو قرآن حکیم دے اندر رب العزت نے زکات دے مصرف یعنی جنہاں لوگوں نے اسی زکات دینی ہے ان لوگوں نے انہاں دا بھی اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرما دیتا ہے. جب سارے لوگ دا محمد رسول اللہ بولو سے بیان
ماشاءاللہ گرامی قدر سامعین خالق کائنات نے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قرآن جنہا مدد ہے ہوئی کہ سبحان اللہ منافقین نے حضور السلام نے جدو زکاة تقسیم کی تھی صدقات منافقین نے اعتراض کی تھے کہ زکاة تقسیم کرنے کا طریقہ جڑا ہے اللہ دے نبی دا ٹھیک نہیں ہے جی کتنے بد نصیب لوگ سن جی اگر اللہ دے نبی صحیح طریقے سے زکاة تقسیم نہیں کرتے تو پھر کون ہے جڑا کے کرے گا جی جدو دل مردہ ہوں جی دل وچ نفرت ہوئے بے ادب لوگ ان کو کہنے گلا کرتے ہیں جی حضور السلام نے زکاة کی تقسیم کی تھی تے انہوں نے اعتراض کیتا تے اس اعتراض کا جواب میرے آقا نے نہیں دیتا اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت اللہ رب العالمین جی یہ محبوب دی محبت ہے حضور تے کوئی اعتراض کرے تے پھر حضور دا حضور خود انہوں جواب نہیں دیندے بلکہ حضور دی طرف میرا رب جواب عطا فرمان سے ہے محمد السلام نے جو زکاة تقسیم کی تھی بالکل صحیح کی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی اور فرما دیتا کہ زکاة صرف فقیر لوگوں واسطے ترجمہ سبات فرمانو پہلے زکاة فقیر لوگوں دوتے محتاج لوگوں دوتے زکاة دی جنہی وصولی کرن والے انہوں واسطے ہے جنہی عاملین ہوندے نے اور انہوں واسطے ہے جنہاں دے دلہ مچی اسلام دی نفت ڈالی جائے مؤلفۃ القلوب اور غلام آزاد کران دے اندر جی انہوں واسطے کی زکاة ادا کی جا سکتی ہے قرض دارہ واسطے جی کوئی غریب بندہ ہے محتاج ہے قرض دار ہے ڈھیر قرض ہے وہ دے واسطے زکاة لگ سکتی ہے اللہ دے راستے دے اندر جی جان والے ہیں جنہوں فی سبیل اللہ اللہ دی راہ دے اندر چل رہے ہیں جی انہوں واسطے زکاة ہے اور مسافر واسطے زکاة ہے فرمایا فریضۃ من اللہ اللہ نے مقرر کر دیتا واللہ علیم الحکیم اللہ علم والا بھی ہے اللہ حکمت والا بھی جی تو 8 مصارف زکاة قرآن حکیم نے بیان فرمائے جنہاں دی میں اختصار دلال ترجمہ دی صورت پڑھے سامنے عرض کی دی کہ تفسیر بہت زیادہ ہے تو 8 مصارف زکاة نے اپنے قریبی رشتہ داروں دے وچ سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے قریبی رشتہ دار جڑے بڑے نے انتہائی قریبی انہاں دے وچ کوئی مستحق زکاة ہے کوئی غریب ہے خاتون ہے کوئی مرد ہے جی انہاں کو تسی زکاة ادا کرو کہ سب سے زیادہ ثواب ہے ڈبل ثواب ہے ایک زکاة ادا کرنا ثواب بھی ہوے گا دوسرا حقوق ادا کرنے کا بھی ثواب اللہ فرمائے گا اور اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے وچ کوئی اگر نہیں ہے کہ اس تو بعد علماء نے اج دے دور کے اندر سب تو زیادہ زکاة کے مستحق لوگوں کا ذکر فرمایا تے فرمایا کہ وہ لوگ نے جڑے دن راتی قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں جڑے اللہ اور اللہ دے قرآن دیا ضرباں بلند کر رہے ہیں اور قرآن حکیم دی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور قرآن پاک دیا تلاوت کرتے پہنے اور گھر بار چھڑ کے ماں باپ چھڑ کے رشتہ داروں چھڑ کے اور دور جا کے مسافر بن کے جڑے دین دا علم حاصل کر رہے ہیں مدارس والے انہاں دے زکاة ادا کرنا ضروری ہے سبحان اللہ یہ سب تو زیادہ مستحق کون ہے جی آج کے دور کے اندر جی ٹھیک ہے باقی لوگ بھی ہیں لیکن سب تو زیادہ مستحق کون ہے مدارس سے دینیا کے اندر قرآن پڑھن والے لوگ جڑے طالب علم نے دین سیکھن والے لوگ نے تو مدارس جی اج اس دور کے اندر جڑے آباد سوشل میڈیا خاص کر استعمال کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا بخوبی ادرا کے باقی لوگوں نے شاید پتہ ہوئے مدارس کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا جا رہے ہیں جی مدارس جڑے دانش مند لوگ بیٹھے ہو جڑے محبت والے صاحب شعور بیٹھے ہو سارے شعور والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ جڑا بندہ روٹی کھاندا ہے وہ شعور والا ہی ہے الحمدللہ انہوں پتہ ہے میں روٹی کھانی ہے تو پتہ ہے میں گل کیڑی کرنی ہے جی جڑا روٹی کا پتہ نہیں جنہوں تو تسی کہہ سکتے ہو مجنون پاگل ہے اس واسطے ہر ذی شعور بندہ اس گل دی بالکل تائید کرے گا حمایت کرے گا آج اگر عقائد محفوظ نے آج اگر ناموس خدا ناموس مصطفیٰ ناموس صحابہ و اہل بیت محفوظ ہے آج اگر ساڑے
بچیاں دے اندر دین دا شعور موجود ہے. آج اگر ساری مساجد آباد نے, آج اگر سارے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ موجود ہے, آج اگر اسی دین دے نال محبت کردے ہاں, آج اگر دین دے بارے سارے احساسات موجود نے, آج اگر سارے اندر دینی حوالے دے نال اور مذہبی حوالے دے نال شعور موجود ہے, تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ ساری باتیں اگر آج موجود ہیں تو ہر ذی شعور اس میں سبحان اللہ کی صورت میں تائید کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ ساری کی ساری برکتیں, یہ ساری کی ساری رحمتیں, یہ سارے کے سارے کمالات آج اگر موجود ہیں تو ان مدارس دینیہ کی وجہ سے موجود ہے. اب دے بندے نے سبحان اللہ نہیں کی, گل بھی ہو رہے ہیں, سارے کو سبحان اللہ. کسی نے اعتراض کرنا گل کرو, بالکل آج یہ سارے گناہگار آئے کہ یہ مدرسے, جی یہ مولوی, یہ مدارس, یہ تو کھانے والے لوگ ہیں, یہ تو جمع کرنے والے لوگ ہیں. میں نے کہا ہاں ہاں جی, ہر فیلڈ کے اندر اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہر فیلڈ کے اندر گندے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اچھے کی پہچان کیسے کرتے ہیں اور برے کی پہچان کیسے کرتے ہیں. یہ تو ہمارا قصور ہے نا کہ ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہی, ہمیں پتہ نہیں, ہم نے برے کو بھی برا کہا اور اچھے کو بھی رگڑا ڈال دیا. نہیں, جو برا ہے وہ برا ہی صحیح, اس کو ہم بھی برا کہیں گے, اس کو آپ نے بھی برا کہنا ہے, لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے, ان کی تائید بھی کرنی ہے, ان کے دست و بازو بھی بننا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, میری انتہائی محترم و مکرم ساتھیوں اور دوستوں اور نوجوانوں, بڑی ضرورت ہے کہ مدارس دینیہ انہاں دے متعلق جڑیاں غلط افواہ پھیلائیاں جا رہی ہیں. بلکہ ایک بدبخت بد نصیب پچھلے دن ٹی وی چینل تے بیٹھ کے ایک عظیم الشان مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں جی مولویوں کی جو کردار ہے وہ 0% ہے, 0%. مولوی لوگ کی کردار ادا نہیں کیا, پر وقت کی زبان بھی بند نہیں ہوئی. جی اسے یہ نظر نہیں آیا کہ آج اگر قرآن کریم پاکستان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں پڑھایا جا رہا ہے تو وہ بچہ کسی یونیورسٹی سے اس کر کے نہیں آیا, وہ حافظ قرآن کی عالم دین کی بات نہیں کر رہا میں, جی میں کسی محدث اور مفکر, کسی میں شیخ الحدیث شیخ القرآن کی بات نہیں کر رہا, ایک چھوٹے حافظ کی صرف مثال دے رہا ہوں. جی اگر ہر مسجد کے اندر تراویح کا انتظام ہے اور پورے کا پورا قرآن سنایا جا رہا ہے, پاکستان کی چھوٹی سے چھوٹی بستی سے لے کر بڑے سے بڑے شہر کے اندر ہر طرف سے قرآن کی خوبصورت اور بہترین انداز میں جو آواز گونج رہی ہے, میں نے کہا یہ یونیورسٹی کا کمال نہیں ہے, یہ حضور کے لگائے ہوئے پودے اس مدرسے کا کمال نہیں ہے, تو کس کا کمال ہے؟ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, سامین اتصالا بھی آئینا. آج اسی کہنے ہیں مولویاں نے سانو کی دیتا, مدرسیاں نے سانو کی دیتا, میں کہ تو سال بعد جا کے 2000 روپے فطرانہ دیتا, مدرسے والیاں نے تینوں بہترین حافظ قرآن عطا فرما دیتا. تو سال بعد جا کے, سال بعد جا کے 5000 روپے مدرسے نو فطرانہ دیتا, زکاة دیتی, صدقہ دیتا, لیکن مدرسے والیاں نے تینوں مصلی امامت کھڑا ہو کے نماز پڑھن والا امام عطا فرمایا ہے. کہتا ہے مدرسے والیاں نے سانو کہہ دیتا, مدرسے والیاں دی جائے, ان کے کچھ بھی نہیں ہے, ان کا کردار کچھ بھی نہیں ہے. میں کہنا اگر کچھ نہیں ہے تو مدرسے کو کچھ بھی نہیں دیتا, لیکن مدرسے والیاں نے تینوں منبر رسول دے بیٹھ کے خطیب عطا فرما دیتا. فرمانا مدرسے والیاں نے سانو بہت کچھ دیتا ہے, لیکن سانو ویکھن دی ضرورت ہے. ارے حفاظ کرام دی کثرت, بہت سارے حفاظ نے جڑے اج بھی جنہاں نوں جگہ نہیں مل رہی, اج گھر دے اندر موجود نے لیکن جگہ پڑھانے واسطے تراویح واسطے نہیں مل رہی. میں کہتے مساجد حافظاں دے نال بھر گئیاں نے, تے مدرسے والیاں نوں حافظ دیتے نے. اگر 100
پہ جا کے مدرسے کی خدمت کی دیے نا مدرسے والے نے دور جان دی لوڑ نہیں ہے اے بارا چکوان اپنے مدرسے کو دیکھ لو نا اس ایک سال اندر کسی مدرسے کی بلڈنگ تیار کی دی ہے رب کعبہ کی عزت دی قسم ہے ماہ رمضان دی مبارک گھڑیاں دے اندر بیان کرنا چاہنا وا بڑے دنوں کے اندر دستک دینا چاہنا وا کسی بندے نے 10 روپے دیتے کسی نے 50 روپے دیتے کسی نے 100 روپے دیتے کسی نے 500,000 5,000 10,000 50,000 دیتا ہاں ہاں میں کہنا 1 روپے بھی جس نے دیتا ہے نا بڑے واسطے صدقہ جاریہ 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 جاری ہے نا ہاں ہاں گرامی قدر سامعین جنہیں بھی جنہ حصہ ملا ہے نا الحمدللہ اس جامعہ غوثیہ مدرسۃ الجنت والا چکنے پر قرآن دے 4 حافظ عطا سنتے سارے کہہ دو سبحان اللہ جامعہ غوثیہ میں تو 4 حافظ تیرے بڑے مدارس نے انہوں نے الحمدللہ ایسے بڑے مدرسے میں پڑے ہوئے بچے جی اس مسجد کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں اس میں بڑھ کی اور کی چیز چاہیے ہے جی لوگ کے اندر کہ مولویوں کا کوئی کردار نہیں ہے بات کرتے ہوئے شکم آنی چاہیے آپ لوگ کی بات نہیں کرنا ناراض نہیں ہونا تو سیدھے سارے محبت آنے بیٹھے ماشاء اللہ سوشل میڈیا پہ دور ہے بہت سارے لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آنے میں یہ بات صحیح کر رہا ہے تو بکواس ہے اور یہ مدارس دینیا کے خلاف سال اڑا جا رہا ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے نوجوان نسل اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے پہ جو ہے لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی میں نے کہا ہاں ہاں تربیت تمہاری نہیں ہوتی کیونکہ تم جمعہ پڑھنے ہی نہیں آتے ہو ارے جو جمعہ پڑھنے کے لیے وقت پر آتے ہیں اور علامہ صاحب کی اپنے امام صاحب کی گفتگو سنتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں سنتے ہیں رسول اللہ کے فرامین سنتے ہیں ارے عمل کرے نہ کرے ثواب سے جھولیاں بھر کے ضرور جاتے ہیں ہاں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا جی قرآن کی آیت سننے سے ثواب ملتا ہے حضور کا فرمان سننے سے ثواب تو ملتا ہے نا جی اور پھر عمل بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ جو بندہ عمل کی نیت سے آتا ہے جو یہ جذبہ لے کے آتا ہے کہ میں نے آج جا کے گفتگو سنی ہے اور پھر اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے اور اصلاح کرنی ہے ہاں اگر یہ منبر رسول سے صرف قصے کہانی اور من گھڑت باتیں بیان کرنا شروع کر دی جائے تو پھر کچھ دنوں کے اندر نمازی نظر نہیں آئیں گے یہ مساجد کے اندر نمازیوں کا آنا یہ قرآن پاک کھول کھول کے بار بار پڑھنا یہ قرآن پاک کو سینے سے لگانا یہ قرآن پاک کو محبت سے دیکھنا اور چننا یہ قرآن پاک سننا قرآن کی آیتیں سن کے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہنا مساجد کے اندر لوگوں کا ہر نماز میں رواں دوا ہونا ہر وقت مسجد کے اندر رونق کا لگا رہنا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے یہ جمعے کا نتیجہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا نتیجہ ہے الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے آپ لوگ بار کی جو نالج رکھتے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں وہاں پہ جی سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں میرے وہاں پہ استاد رہتے ہیں وہ کہہ بتا رہے تھے کہ تراویح پڑھنے کے لیے ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے مسجد کی جس میں پورا قرآن پڑھا جائے عربی لوگ ہیں عربی پڑھنے والے لوگ ہیں وہاں پہ بھی قرآن پاک یا تو کام پڑھا جاتا ہے یا بس جی 8 رکعت پڑھ کے چلو جی چھوڑو جی حرمین شریف میں پورا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے الحمدللہ مکہ پاک اور مدینہ پاک وہ تو مرکز ہے ہمارا جی وہاں سے تو بھگتے مل رہی ہیں وہاں پہ پورا قرآن 20 رکعت میں الحمدللہ سنایا جاتا ہے لیکن بہت سارے جو ادھر ادھر کے علاقے ہیں وہاں پہ میرے پھوپھی جان بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں دور دور جانا پڑتا ہے مسجد ڈھونڈنے کے لیے اور جہاں کہیں کوئی مسجد ملتی ہے جی کہیں اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر سامنے موبائل نکالا ہوتا ہے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی مدرسے کو کچھ نہیں دیا ہمیں پھر کہے نا کہ مدرسوں نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے جی مدارس نے اگر کچھ نہیں دیا تو پھر یہ وفاد کرام کا پڑھنا قرآن پاک کے کام سے آتا ہے یہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ابھی کچھ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جی جو بڑے صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ آگے اس کا ڈیکس رکھا ہوا ہے اور ڈیکس میں قرآن پاک کھول کے رکھا ہوا ہے پیچھے مقتدی بھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہاتھ باندھ کے جی تو حضرت جی قرآن پاک آگے ہو جاتے ہیں جب رکعت ہوتی ہے تو دیکھ کے قرآن پاک تلاوت کر لیتے ہیں جب رکوع کرتے تو پیچھے آ جاتے ہیں امام صاحب آگے جا رہے ہیں تو پیچھے جا رہے ہیں ہاں جی تراویح ہو رہی ہے جی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات وہ آپ کے ریلیٹو رہتے ہیں باہر کے لوگوں سے بھی جان لیں اکثر باہر کے لوگ جو ہمارے پاکستان سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہمیں اگر قرآن سننے کا رمضان مبارک میں مزہ آتا ہے تو وہ پاکستان اپنے ملک کے اندر ہی
से अता फरमाए हैं। ये लोग बुरे लोग नहीं है, हमने इनको बुरा बना दिया। हमने हाथ दाढ़ी वाले को मौलवी कह के मौलवी का जो मकाम मर्तबा था उसको हमने वो गिरा दिया उस मकाम मर्तबे से। हाथ दाढ़ी वाला जी इज्जत वाला होता है, मैं ये नहीं कह रहा जितनी कर रहा है उस पर तंग नहीं कर रहा। जो दाढ़ी वाला है वो तो सुन्नत रसूल पे अमल करने वाला कुछ नसीब करता है जी, लेकिन दाढ़ी वाला जो है वो मौलवी नहीं हो जाता। दाढ़ी रखने से बंदा मौलवी नहीं बनता। ये हम में से कितने लोग इधर में बैठे आप में से जी दाढ़ी जिसने रखी है मौलवी साहब या मौली सीधा कह देते हैं जी, तो हाथ दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता। याद रखें मौलवी वो होता है जी, बल्कि मौलवी नहीं कहूँगा मैं तो आलिम दीन कहूँगा, जिसने कुरान पढ़ा भी होता है, फिर सीखा भी होता है, फिर वो उसको मदारिस की सहूलतें भी बर्दाश्त की होती हैं जी, सफर भी बर्दाश्त किए होते हैं, अपने घर वालों रिश्तेदारों को भी छोड़ा होता है। फिर कई अरसे बाद जाके जब उसकी दस्तार फजीलत होती है, उसके सर पे दस्तार बंदी सजाई जाती है, फिर जाके वो आने में दीन मुकम्मल बनता है जी। ऐसे नहीं मौलवी कहना कोई नहीं बन जाता, जब बड़ी पग पहनना पढ़ना जो है कोई बंदा मौलवी नहीं बन जाता। इसलिए अपने सोच को बदलें, अपने फिक्र को बदलें, अपने अंदर ये शूर उजागर करें कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने क्या किरदार अदा करना है। अपने उलमा से मोहब्बत करें। खुदा ना आज अगर हमारे उलमा हमारी इस्लाह करना छोड़ दे तो माशरा पहले ही वो तबाही के दाने पर खड़ा है, फिर और ज्यादा तबाही पे खड़ा होगा। आज हमारे हुक्मरान भी फलस्तीन और गजा के लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन मिंबर रसूल से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं, उनके लिए दुआएं उठ रही हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि मिंबर रसूल का ये तकाजा है, आप अगर फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के लिए रोज़ा तो हमने रख लिया, भूख बर्दाश्त कर ली, प्यास भी बर्दाश्त कर ली है, लेकिन एहसास हमारे अंदर नहीं हुआ कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना तो रोज़ा नहीं है, किसी भूखे और प्यासे का ख्याल रखना ये असल रोज़ा है। तो असल हमने उनके साथ इज़हार यकजहती यूँ करना है, उसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम अपनी सेहर इफ्तार की खुसूसी दुआओं में अपने भाइयों को याद रखें, और एक तरीका ये भी है कि जो इसराइल की मसनूआत है इस पर कब से उलमा आवाज़ उठा रहे हैं कि उनसे मुकम्मल बाइकाट किया जाए। हम कहते हैं यार एक पेप्सी की बोतल पीना की होता है जी, एक कोका कोला बोतल पीना की हो जाएगा, फलस्तीन बंद हो जाएगा। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब मुसलमानों ने इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया तो 70% तक उनके कारोबार बंद हो गए। रब्बे सुभान अल्लाह। तो बाइकाट आप इंफरादी लेवल पर करें, इंशाल्लाह उसके नतीजे आपके सामने जरूर आएंगे। और इसके अलावा जो है वो उनसे इज़हार यकजहती करें, मोहब्बत करें, उनके लिए दुआ जरूर किया करें, रो के उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन पर करम फरमाए जी। उन पर बमबारी हो रही है जी, इफ्तारी के लिए खड़े थे तो उनके ऊपर बम बरसा के उनके लेथड़े जो है वो उड़ा दिए गए। छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं, देख के यकीनन कलेजा पार को आता है। तो वो हमारे भाई हैं और हमारे मुसलमान बहनें बेटियां हैं, माएँ हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए अपने फजल से कोई मदद का कोई असबाब पैदा फरमा दे, उनके लिए दुआ जरूर किया करें। और आपको मैं यकीन से कहता हूँ अगर आप रो के दुआ करेंगे अपने फलस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के लिए, गजा के लोगों के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान का महीना है, इफ्तार के वक्त जो भी दुआ की जाती है अल्लाह उसे जरूर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इसलिए ज़कात के हवाले से टाइम बढ़ाते हैं सीखा गया है, बहुत सारे मसाइल हैं, ज़कात कब देनी होती है, कब फर्ज होती है, उस हवाले से अब आप मुझसे आप रब्ता करें कि मेरे पास फतावा सुन्नत अहकाम ज़कात के हवाले से 400 इसके अंदर फतावा जात मौजूद है। और छोटी से छोटी बात भी जिसका हमें पता नहीं होता उसमें से एक मसला मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अगर आप पर ज़कात फर्ज हुई है, साल के शुरू में आप साहिब निसाब हुए हैं जी, किसी तारीख के अंदर साल के दौरान आज माह रमज़ान की 11 तारीख है जी, तो 11 माह रमज़ान को आपके पास निसाब मुकम्मल हुआ है। निसाब तो सारे समझते होंगे, निसाब आपके 5.5 तोले चांदी है, उसके बराबर की मालियत उसके मालिक आप हुए हैं। तो अगले साल 11 रमज़ान पर इसी दिन आप पर जो है 10 रमज़ान को आप पर ज़कात क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी, ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा। बीच में से बार बार होता है कि बंदा निसाब का मालिक बन जाता है, फिर माल कम हो जाता है, निसाब से माल कम हो जाता है। तो याद रखें निसाब का माल कम होने से बंदा साहिब निसाब बरकरार रहता है। अगले साल अगर बिल्कुल निसाब का जो
مال بندے کے پاس ہوتا ہے بالکل ختم ہو جائے، پھر اگلے سال جب آئے تو پھر اس کے پاس مال ہو ہی نہیں، اگلے سال جب وہ پہنچے یہی تاریخ ہے، بالکل مال اس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، اس کے پاس تھوڑا بہت بھی مال اگر بچہ ہو، عموماً بچہ ہی ہوتا ہے، تو پھر اس پر جتنا اس کے پاس مالیت ہوگی اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مزید احکام جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ سب حضرات نے پوچھ لیا ہے کہ زکوٰۃ میرے اوپر کتنی ہے، گھر والوں پر کتنی ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگ شروع کرتے ہیں، میں کھلا دے رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، آ جائیں فری میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مسائل بتائے جائیں گے۔ مسائل زکوٰۃ بہت زیادہ وسیع ہے، وقت نہیں ہے ورنہ بیان کیے جاتے، تو سب حضرات نے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عشر بھی ادا کرنا ہے، عشر ماہ رمضان کے بعد فصلیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیریت فرمائے، تیار ہو جائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس طرح ماہ رمضان کے اندر بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، سال کے بعد آپ کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن پہلے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے ماہ رمضان میں اگر زکوٰۃ ادا کریں تو ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فطرانے کے حوالے سے جو قیمت مقرر ہوئی ہے وہ سارے اب آپ سماعت فرما لیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں 300 روپے فی کس کے حساب سے فطرانہ مقرر ہوا ہے، احتیاطاً بعض احباب نے 340 320 روپے مقرر کی ہیں، لیکن 300 روپے اگر آپ نے فطرانہ ایک بندے کے حساب سے دے دیا ہے تو آپ کا فطرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ اعلان بھی کروں گا بڑی گزارش کے ساتھ اور بڑی آرزو اور بڑی محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ آپ سب حضرات اس پر عمل بھی کریں گے۔ الحمدللہ میں نے آج تک آپ حضرات سے اپنی ذات کے لیے کوئی سوال کیا بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اساتذہ کے لیے بھی کبھی کوئی سوال اس طرح کا نہیں کیا ہے، اپنے مدرسوں کے لیے میرے استادوں کا جو مدرسہ ہے آپ تعاون کرتے ہیں، لیکن میں اپنی جیب سے قیمت کر دیتا ہوں کہ ساتھ طالبان شاید کچھ اباب کو کہا تھا انفرادی طور پر، لیکن جمعے کی کتاب میں میں نے کبھی نہیں کہا، حالانکہ فیصلہ آباد لاہور میں کرتا تھا، تو میں اپنے استادوں کے لیے نہیں کر رہا، استادوں کے حکم کے مطابق میرے برادر ایک مطلب ہے علامہ جوید البانی صاحب رات میں نواز تشریف لائے کل سے، تو ان کا اپنا ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے اپنے علاقے میں، اپنی ذاتی زمین، ان کی ٹوٹل 5 کنال زمین ہے، ان میں سے 2 کنال انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف فرما دی ہیں جی، ٹوٹل 5 کنال ہے لیکن 2 کنال کا اس میں ہمیں مدرسہ بنانا ہے، اس میں حضور کے غلام پڑھیں گے، بچے بچیاں تعلیم حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دین کا بیڑا جو ہے